هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یہ سلسلہ جو چل رہا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نہایت برے اثرات اور نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور مختلف انداز سے انسان کے گفتار پر، کردار پر، دین پر، دنیاوی معاملات میں، رزق پر، صحت اور تندرستی پر، ہر اعتبار سے انسان کو گناہوں کا نقصان پہنچتا ہے. انسان برائی کر کے کبھی گناہوں کے نقصانات سے نہیں بچا سکتا. اس سلسلے میں کئی دروس ہو چکے ہیں اس سے پہلے. آج گناہوں اور برائیوں کا جو بھیانک انجام اور نہایت خطرناک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. انسان کی ظاہری باطنی دونوں قوتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور ہر اعتبار سے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے. دل بھی اس کا کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے ظاہری اعضاء اور ظاہری قوت بھی اس کی کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے. دیکھیے انسان اپنی قوت طاقت بڑھانے کے لیے، اپنی صحت اور تندرستی کے لیے کیا کیا نہیں کر ڈالتا، لیکن برائیاں انسان اگر کرتا ہے تو دنیا کی کتنی بھی چیزیں استعمال کر ڈالے لیکن اس کو اپنی کمزوری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ دل کا کمزور ہونا تو بالکل بات واضح ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کی دل کے اندر جو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ ساری صلاحیت انسان کی گناہوں کی وجہ سے دل سے ختم ہو جاتی ہے.
دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، دل پر پردہ چڑھ جاتا ہے. یہ سارے بیانات قرآن کے اندر موجود ہیں. فلما دل ٹیڑھا الٹا ہو جاتا ہے. ہر چیز جب وہ اپنی اصلی حالت پر ہوگی جبھی اس سے آپ جبھی آپ اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت پر نہ ہو تو اس سے کبھی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کبھی اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا. قرآن پاک مختلف مقامات کلا بل ران علی قلوبہم. اے لوگوں یاد رکھو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر ران ہے. ہاں؟ ختم اللہ وعلی قلوبہم نہیں غلف ہے نا. وقالوا قلوبنا غلف. دیکھیں غلف مانے غلاف، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. پھر اللہ فرماتے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. وہ ٹیڑھے چلے تو ان کا دل بھی ٹیڑھا ہو گیا. برائیوں کی وجہ سے کبھی انسان کا دل اپنی اصلی حالت پر نہیں رہ سکتا. آج کے جو درس ہے ساری باتیں جو آگے کہیں گے سمجھنے کے دار و مدار اسی نقطے پر ہے کہ برائیوں کی وجہ سے انسان کا دل کبھی اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا. ایک تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. نمبر 2 کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہے. نمبر 3 ران ہے ان کے دلوں پر. نمبر 3 قالوا قلوبنا غلف. دیکھیں کس طرح سے. نمبر 4 فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. دل کے اندر اللہ نے جو اس کے دیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت اللہ فرماتا اس کو اندھا بنا دیا. ایک دو نہیں، یہ سب دل پر بیماری ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب ٹیڑھے چلے تو اللہ نے ان کے دل کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر فی قلوبہم اکنہ، کیا ہے اکنہ، ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا. اللہ نے پردہ چڑھا دیا. حدیثوں کے اندر بھی بہت ساری روایتیں اس طرح سے آتی ہیں، جن میں سے صرف ایک حدیث صحیح مسلم کی ذرا سنیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے تورد الفتن، برائیاں انسان کے دل پر ایک ایک کر کے پیش کی جاتی ہیں. اور کیسے پیش کی جاتی ہیں؟ جس طرح سے انسان جب کہیں چٹائی یا کپڑا بننے لگتا ہے تو کبھی دیکھیں گے سارے دھاگے الگ الگ ہیں، تانا بانا سب الگ الگ ہے، لیکن جب بنائی ہوتی مشین پر یا ہاتھ سے جو بنتے تھے تو ایک ایک دھاگا برابر سیٹ ہوتا جاتا ہے. کپڑے پر ایک ایک دھاگا پیش ہوتا ہے اور سیٹ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا جیسے تمہاری چٹائی اور کپڑے بنی جاتے ہیں ایک ایک دھاگا آتا ہے، ایسے ہی ایک ایک برائی، ایک ایک نافرمانی اور فتنہ انسان کے دل پر پیش ہوتا ہے، شیطان پیش کرتا ہے. انسان اس قدر برائیاں کرنے لگتا ہے اور اس کے دل پر اس قدر برائیوں کے وجہ سے پردہ پڑنے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل پورا سیاہ کالا ہو جاتا ہے. اور کیسے؟ کل کو مرباد، جلا ہوا کوئلہ جو ہوتا ہے مرباد ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے. پھر کالا جب پورا دل ہو گیا تو اللہ فرماتے کل قود مجخیہ، جیسے تم برتن دھلنے کے بعد اونتھا کر دیتے ہو تاکہ کوئی چیز برتن میں نہ داخل ہو سکے، اللہ کے رسول فرماتے ایسے ہی تمہارے دل کو اللہ اونتھا کر دیتا ہے. کتنی بیماریاں، اور جرم کیا ہے؟ صرف اس کا گناہ کرنا. یہاں تک کہ پھر اس کے دل کو جب اونتھا کر دیا تو لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا. اب اس کے اندر
نیکی کی نیکی سمجھنے اور برائی کی برائی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، توبہ اگر نہ کیا، برائی سے بعد نہ آیا، دوسری برائی کرے گا تو اسی نقطے کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، توبہ نہ کیا پھر تیسرا گناہ کرے گا تو نقطے کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے تو وہی برائیاں کرتے کرتے انسان کا دل جو کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتے ہوتے ایک دن برائیوں کی اصرار کی وجہ سے اس کا دل ہی مر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کفار کو مردہ قرار دیا، زندہ ہے لیکن اللہ نے ان کو مردہ قرار دیا۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، ذرا بتاؤ وہ ایک انسان مردہ ہے، ہم نے اس کو اسلام کی وجہ سے زندہ کر دیا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردہ، زندہ رہنے کے باوجود مردہ کرا دی۔ کیوں؟ اصل میں ان کا دل مردہ ہو گیا ہے، جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنے رازق کو نہیں پہچانتا، اپنے رب کو نہیں پہچان رہا ہے، حق اور باطل کو نہیں سمجھ، ایسا مردہ ہو گیا ہے کہ جہنم میں گر رہا ہے لیکن اس کو اپنی ہلاکت کا احساس بھی نہیں۔ کیوں؟ مردہ کے اندر کوئی احساس نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسنا نہیں، زیادہ ہنسنا نہیں۔ کیوں؟ فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، یعنی انسان کا دل برائیوں کی وجہ سے کمزور ہوتا گیا۔ کمزور کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر خیر کی جو صلاحیت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اور انسان کا دل، میں نے کہا ایک وقت ایسا تھا کہ مردہ ہی ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بالکل بات واضح ہے کہ برائیوں کا سے اور گناہوں سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، اور کبھی زیادہ برائیوں پر اصرار کرتا ہے تو انسان کا دل کمزور سے بھی آگے بڑھ کر کے بالکل مر جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں اتنا؟ اب آپ لوگ ذرا بتائیں، انسان کا دل جب مردہ ہو جائے یا انسان کا دل جب کمزور ہو جائے تو انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ دل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کو ذرا دیکھیں، مشہور حدیث کہ اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت، اگر وہ درست رہے تو جسم کا سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سن لو وہ جسم کا ایک لوتھڑا کہ جس کے صحیح رہنے سے انسان کا سارا جسم صحیح رہتا ہے، سارے اعضاء درست ہیں، اور اس کے خراب ہو جانے کے بعد انسان کے سارے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ الا سن لو وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ہوتا ہے، ایک ملک ہے، لاکھوں کروڑوں انسان اس میں آباد ہیں، اس ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے پورے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان جو ملک میں بستے ہیں اسی بادشاہ کے تابع ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں۔ جو بادشاہ چاہتا ہے قانون پاس کر دیتا ہے اور لوگوں کو عمل کرنا پڑتا ہے، نہیں عمل کرے تو ڈنڈے مارے گا، قتل کرا دے گا، جیل میں ڈلوا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس طرح سے ہزاروں لاکھوں بسنے والے ملک کے انسان بادشاہ کے تابع ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان کے سارے جسم کے 360 اعضاء کا بادشاہ دل ہے، تابع ہوتے ہیں۔
انسان کا دل اگر درست ہے، دل زندہ ہے، دل میں ہمت ہے، دل میں جرأت و شجاعت اور قوت و طاقت ہے، تو انسان کے سارے اعضاء جس میں کام آتے ہیں. اسی کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی فلاں دل والا ہے. کیا کہہ دیتے ہیں؟ دل والا. کسی دشمن کو قتل کر دیا، کسی بہادر پہلوان کو شکست دے دیا، اس نے بہت بڑا صدقہ خیرات کر دیا. جو بھی اچھا کام دلیری کا، شجاعت کا، پہلوانی کا، اور جو بھی قابل تعریف کام کرتا ہے، ہر ایک پر کیا کہے؟ بھائی بڑا دل والا ہے. دل والے کا مطلب کیا؟ اس کا دل بہت ہی مضبوط ہے. جب آپ نے سمجھ لیا کہ دل کے جسم کے سارے اعضاء کس کے تابع ہیں؟ دل کی. تو دل انسان کا، جب انسان جو نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تو اس کا دل اگر بیمار نہیں ہوگا، بے عیب ہوگا، دل اس کا بالکل مضبوط ہوگا، تو اس کے جسم کے سارے اعضاء مضبوط ہوں گے. اور برائیوں کی وجہ سے اگر انسان کا دل کمزور ہو گیا تو دل ہی کے تابع جسم کے سارے اعضاء ہیں، اس کے سارے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں مسئلہ ہے. گناہوں اور برائیوں کے جو بڑے نقصانات ہیں، اس میں ایک بڑا نقصان اور بڑا بھیانک جو اثر اور نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ برائیوں سے انسان اگر توبہ نہ کرے تو برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بھی کمزور اور اس کا بدن اور جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس کا اندازہ اور اس کی حقیقت اگر آپ کو واضح کرنی ہو تو آپ تجربہ کرنے کے لیے واضح طور پر دیکھنا ہو. بظاہر ایک انسان صحت مند، تندرست، بہت خوش ہے، بظاہر بڑا طاقتور ہے، لیکن اس اگر دل کا کمزور ہے تو ایک معمولی سے خطرے کو دیکھ کے وہ کام جاتا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ جسم تو بڑا مضبوط ہے لیکن دل اس کا کمزور ہے. دل کمزور ہونے کے بنا پر اس کے جسم کے سارے اعضاء قوت رکھتے ہوئے بھی کمزور ہو گئے. اور کبھی ایک انسان بڑا ہلکا پھلکا کمزور ہوگا لیکن دل کا مضبوط ہے تو ذرا دیکھیں اس شیر کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے اندر اتنے دیکھنے میں اتنا کمزور و معمولی آدمی، لیکن جب اس کا دل مضبوط ہے تو اس کے سارے جسم گرچہ کتنا ہلکا پھلکا کمزور نظر آ رہا ہو لیکن دل کے تابع ہوتے، جب دل مضبوط ہے تو اس کے ظاہری اعضاء بھی مضبوط ہوں گے. اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس وقت اسلام دنیا میں آیا اور نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، اس وقت دنیا کے 2 سپر پاور ملک تھے. ایک تو روم اور دوسرا فارس. روم اور فارس. اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس علاقے کے لوگ بہت ہی طاقتور، بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں. ہمارے ہند پاک کے اندر کوئی انسان بڑا پہلوان ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رستم. کیا کہتے ہیں؟ رستم زما کہتے ہیں نا. رستم کہاں پیدا ہوتا تھا؟ رستم کہاں پیدا ہوتا تھا؟ ہاں؟ فارس کا. ان کے ہاں پہلوان، کھانے پینے کی، مال دولت کی ریل بیل تھی، سپر پاور تھے، صحت تندرستی جان بنانے میں بے انتہا کوشش کرتے تھے. اس لیے ان کی پہلوانی رستم زمان، رستم وقت اس وقت سے چلا ہے. تو روم اور فارس کے لوگ بہت ہی زیادہ مضبوط اور طاقتور، بڑی جسمانی قوت اور طاقت والے اس وقت سمجھے جاتے تھے. کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لوگ تشبیہ دیتے تھے کسی ملک کے اندر کوئی بہت بڑا طاقتور پہلوان پیدا ہو جائے تو تشبیہ دیتے تھے روم اور فارس سے.
اور سب سے کمزور لوگ سمجھے جاتے تھے کون؟ عرب کے مردار کھانے والے، شراب پینے والے، چوریاں کرنے والے، سب سے کمزور کون سمجھے جاتے تھے؟ عرب کے لوگ۔ اسی لیے رستم ایران کا جو رستم تھا، جب جنگ قادسیہ کے موقع پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں جب قادسیہ کے مقام پر روم سے فارس سے مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس وقت کسرا جو تھا روم کا بادشاہ، جب فارس کا جب تنگ آ گیا کہ کہیں اس کی ایرانی فوج فارس کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو آخری جو فیصلہ کن جنگ تھی اس پر رستم کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اس وقت جو اس کا رستم وقت تھا، جو دنیا میں سب سے بڑا طاقتور انسان سمجھا جاتا تھا، رستم وقت کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ جب اس کے مطالبے پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا سفیر بھیجا، 3 مرتبہ 3 سفیر گئے، تو اس میں ایک سفیر کو کہتا کیا ہے رستم؟ کتا، لا حول ولا، مسلمان کو کیا کہا؟ قلب۔ یہ کتوں کی طرح ہمارے ہاں کھان نہیں پاتے تو ہمارے ملک پر دوڑے ہوئے آ رہے ہو، ایسی دردناک سزا دیں گے کہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کر پا۔ اللہ اکبر۔ عربوں کی اتنی توہین ان کے نگاہوں میں تھی، عربوں کی اتنی ویلو نہیں تھی ان کے نزدیک کہ عرب کے مسلمان کو کیا کہہ رہا ہے؟ قلب کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو میں بتانا چاہتا تھا میرے بھائی وہ یہ کہ جب برائیوں کی وجہ سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء بھی کمزور ہوتے ہیں، اور برائی نیکیوں کی وجہ سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہاں روم اور فارس کے لوگوں کے وہاں کے نوجوانوں کی قوت اور طاقت ضرب المثل تھی، اور عرب کے لوگ سب سے زیادہ کمزور سمجھے۔ ذرا سوچو جن کو 3 دن تک کھانا نہ مل رہا ہو، کیا قوت اور طاقت رہی ہوگی۔ لیکن جب یہی عرب کے بھوکے لوگ، غریب اور مسکین، درختوں کے پتے چبا چبا کر کے زندگی گزارنے والے، شرک سے توبہ کر کے اپنے اندر توحید پیدا کر لی، ضلال چھوڑ کر کے، گمراہی کو چھوڑ کر کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیا، برائیوں کے مٹانے والے نیکیوں کے علمبردار بن گئے، پھر روم اور فارس کے انہی نوجوانوں سے جب عرب کے لوگوں کی مٹ بھیڑ ہوتی تو ہمیشہ غالب کون آتا رہا؟ مسلمان۔ ان کے بعد ہر قسم کے اسلحے موجود ہیں، جنگی ہاتھی جنگجو ہاتھی موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، فوج موجود ہے، لیکن برائیاں کرنے کی وجہ سے سب کچھ تو موجود، برائیاں کرنے کی وجہ سے ان کا دل بھی کمزور ہے ظالم کا، اور جسم بھی کمزور ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس، عرب کے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، مشکل سے تلوار تیر ہے، پیٹ پتھر بندے ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح کی برکت سے ان کا دل مضبوط ہے، تو بھوکا رہ کر کے بھی ان کا جسم کبھی وہ طاقت ہو رہے۔ جہاں بھی مقابلہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ کیوں؟ مسلمان سب ہر چیز سے محروم ہوتے ہوئے بھی چونکہ دل ان کا مضبوط ہے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے، اسی لیے وہ طاقتور ہیں۔ روم اور فارس کے سارے فوجی دنیا کی ساری نعمتوں کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی وہ کمزور ہیں۔ کیوں؟ ان کا دل برائی اور کفر شرک کی وجہ سے کمزور ہوا، تو ان کی ظاہری قوت و طاقت بھی جسمانی کمزور ہو گئی۔ اس لیے برائیوں کا، نافرمانیوں کا یہ جو خطرناک انجام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس سے ہماری امت مسلمہ کو بچائے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ذرا دیکھیں، دو ایک مثالیں دیکھ کس قدر ایمان اور عمل صالح ہے، دل
کا مضبوط ہے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے. تو مسلمان کتنا بھی ہلکا پھلکا کمزور ہوگا لیکن الحمدللہ اس کے جسم کی ساری قوتیں، جسم کے سارے اعضاء مضبوط ہیں، چونکہ دل مضبوط ہے. شیخ الاسلام قاضی ابو الطیب طاہر بن عبداللہ الطبری رحمت اللہ علیہ، جن کی ولادت 348 ہجری میں، ذرا یاد رکھیے کتنے میں، 348 میں، اور وفات 450 میں. کتنے سال کے ہو گئے؟ 102 سال. 348 میں وفات اور 450، 348 میں پیدائش اور 450 میں وفات، 102 سال. اب آگے بڑھو. بغداد میں مقیم تھے، درس و تدریس دیتے تھے، وقت کے امام تھے، قاضی مقرر کیے گئے کر کے. سمجھو کہ ساری زندگی دینی خدمات، درس و تدریس میں یہ بغداد میں رہ کر کے گزار دیے. لیکن اور امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے استاد ہیں. 102 سال گزر جانے کے بعد بھی جسم کے اعضاء اور قوت، عقل، ہر چیز ان کی برابر تھی، کوئی فرق نہیں آیا تھا، کوئی فرق نہیں تھا. اب ذرا آگے سنیں. ایک مرتبہ ان کے ایک استاد شاگرد نے پوچھا، کہا یا شیخ ماشاء اللہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں مگر پھر بھی آپ کے جسم کے سارے اعضاء بالکل ابھی درست ہیں، نہ عقل میں کوئی خرابی، نہ آنکھوں میں کوئی کمی بیرائی میں، نہ سننے میں، نہ چلنے میں، نہ کوئی، کیا بات ہے، کوئی فرق نہیں آیا ابھی تک آپ کے آنکھوں میں، آپ کے جسمانی اعضاء میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی عمر ہونے کے باوجود ابھی آپ بالکل اپنے تمام جسمانی اعضاء سے فائدہ اٹھا رہے، اتنے مضبوط، اتنے قوی. تو جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے. کہنے کہ بیٹے اصل میں میری آنکھ، میری کان، ہمارے جسم کے سارے اعضاء اس لیے ابھی تک مضبوط اور قوی ہیں، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی. اس کی وجہ ما عصیت اللہ بواحدۃ منہا قط، ہم نے اپنے جسم کے اعضاء کو کبھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. سوچو ذرا سا. ایک مرتبہ راستہ جا رہے تھے، راستہ چل رہے تھے، اتنا عمر دراز انسان راستہ پکڑ کے چل رہے تھے، کہیں کچھ نالا آیا تو سارے لوگ اتر کے اور یہ چھلانگ لگائے، بڑے میاں سیدھے اس پار چلے گئے. اللہ اکبر. چھلانگ لگا کر کے بڑھاپے میں اس پار چلے گئے، اور وہاں جا کے کھڑے، یہاں کھڑے کھڑے چھلانگ لگائے کھڑے ہیں. لوگوں نے کہا بڑی برابت کی، یہ بڑے میاں حضرت آپ چھلانگ آپ کو جوان سمجھتے ہیں؟ ارے کہیں پیر پھسل جاتا، گر جاتے، پیر ٹوٹتا، ہاتھ ٹوٹا، سر ٹوٹ جاتا، بلا وجہ زندگی بھر کے لیے بلا وجہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، چھلانگ لگا رہے کیا؟ اطمینان. کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اطمینان ہے، آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں، ہمارے اعضاء کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی. اس کی وجہ کیا ہے؟ هذه الجوارح حفظنا عن المعاصی فی الصغر، جوانی میں نے اپنے ان اعضاء کو اللہ رسول کے نافرمانی سے بچایا ہے، تو بڑھاپے میں اللہ تعالی ہمارے ان اعضاء کی بھی حفاظت کر رہا ہے. میرے بھائی انسان مثال میں نے دیا، اور آج دیندار کسی بوڑھے کو دیکھ لیں جو 5 وقت کی نماز شہر میں آپ کے محلے میں پابندی کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہا ہو، وہ بھی دیکھ لیں واللہ اپنے جوانوں سے زیادہ وہ پیدل بھی چل لیتا، محنت بھی کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لیتا ہے. صرف اس کی وجہ ہے کہ برائی سے انسان کا دل بھی کمزور اور جسمانی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے.
اللہ اکبر. انہی کے ایک استاد اور ہیں، شاگرد ہیں ابو اسحاق، کہتے ہیں کہ 120 سال کی عمر میں نے اپنے استاد کو دیکھا، لیکن ان کی عقل میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، فہم میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، آنکھوں پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا. 120 سال کے بوڑھے ہیں، سارے مفتی فتوا لکھ کر کے ان کے سامنے پیش کرتے تو زبانی کہتے میاں یہ فتوے میں فلاں غلطی تم نے کی ہے، اس کی تم اصلاح کر لو. 120 سال کا بوڑھا ہو جانے کے باوجود بھی یہ عالم دین اور اس قدر کی عقل، اس کا فہم ہے، یعنی نہ سٹھیایا، نہ پاگل ہوا، نہ دماغ پر اثر آیا، نہ کان میں فرق آیا، نہ دیکھنے میں فرق آیا، ابھی بھی رئیس المفتیین ہے اور تمام مفتی فتوا لکھ کر کے پیش کرتے ہیں. تو جہاں اصلاح کی ضرورت ہے، جو غلطی ہوئی ہے یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ذرا دیکھو میرے بھائی، اگر ان نیکیوں کی وجہ سے اگر انسان نیک اعمال کی بنا پر، تقوی پرہیزگاری اور شریعت کی پابندی کے بنا پر اپنے دل کو مضبوط بنایا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء بھی مضبوط ہوں گی. اگر دل قوی ہے جسم کے سارے اعضاء بھی قوی ہوں گی. ایک بہت بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ذرا ان کا واقعہ سنو. اور ایمان اور عمل صالح کی برکت سے انسان کے دل کو جو ایمانی روحانی غذا ملتی ہے، ذرا دیکھو وہ غذا انسان کے دل کو کتنا مضبوط رکھتی ہے. اور جب دل مضبوط رہے گا تو جسم کے اعضاء بھی مضبوط رہیں گی. ایک بڑی واضح مثال ذرا دیکھو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ اندھے صحابی ہیں، یہ اندھے صحابی ہیں اور بڑا اونچا مقام ہے. اندھے ہیں بچپنے سے، بلکہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ اس سے اندازہ لگتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم. نبی مکی مہاجر آدمی ہیں، مکے میں شروع میں اسلام لائے. نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ذرا بتاؤ یہ تمہاری جو آنکھیں دونوں ختم ہو گئی ہیں، یہ پیدائشی تم اندھے ہو کہ بعد میں؟ کہنے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بینا پیدا کیا تھا لیکن بچپنے ہی میں ہماری دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، تب سے ہم اندھے ہو گئے. اللہ اکبر. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا مقام ہے. انسان اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا کیسا اونچا مقام بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں عبداللہ ذرا بتاؤ یہ پیدائشی تم اندھے ہو کہ بعد میں ہوئے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم تو ولید تو ہم کو اللہ نے پیدا کیا تو ہم بینا تھے، بعد میں بیماری کی وجہ سے ہماری آنکھیں ختم ہو گئی. کہتے ہیں ابھی مجلس میں نہیں برخاست ہوئی تھی، جیسے انہوں نے جواب دیا ویسے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے جبرائیل امین پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے نبی ان کو بتا دیں اور دوسروں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ جس انسان کو آنکھیں دے کر کے میں نے چھین لیا اور اس نے صبر سے کام لیا تو اسی صبر کی برکت سے ہم نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے. جس نے صبر کیا اس کا دنیا میں صرف ہم نے جنت رکھا ہے، جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ، اور سب سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنت کا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ پوچھنا تھا. سنا انہوں نے کوئی آیت نازل ہوئی ہے، آیت نازل ہوئی ہے. چلو آیت کون سی سورت نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کے یاد کر لیتے ہیں. یہ بڑے شوقین تھے. جب آئے تو دیکھا کہ کفار مکہ کے کچھ سردار نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آیتیں اور سورت اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی ہے ذرا مجھ کو یاد کرا دے، مجھے بتا دیں. نبی علیہ السلام کو اس وقت تھوڑا سا ناگوار گزر گیا کہ یہ تو صبر کر لیتے تو مسلمان نے صبر کر لی ہوتے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے تبادلے خیال ہو رہا ہے، شاید کہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے دل میں بات اتر گئی تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو مسلمان ہے تو بعد میں بھی آ سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ہمارے نبی کو ناگوار گزر گیا، چہرہ بدل گیا، صرف اس برابر کی آنے والا اندھا غریب تھا اور بیٹھنے والے بڑے مالدار تھے۔ اللہ اکبر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے ہمارے نبی آپ آئندہ کبھی ایسا نہ کریں، وما یدریک لعلہ یزکا، یہ تو بیٹھے ہی میں ہیں، گھنٹوں محنت کریں تو شاید ایسے واپس چلے جائیں، لیکن وہ تو مسلمان ہے، وہ شوق سے آ رہا تھا سیکھنے کے لیے، اس نے سنا آپ پر چند آیتیں نازل کی ہیں، وہ بیچارہ دوڑا دوڑا سیکھنے کے لیے آ گیا، اس کو اگر سکھا دیتے تو واقعی وہ فائدہ اٹھا لیتا۔ اس کے بعد سے اللہ اکبر، ابی بن کعب آ جائے تو نبی رہتا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر کے پہلے ان کی فریاد سنتے تھے کہ ایسا نہ ہو پھر کوئی تاخیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، سب کو چھوڑ ان کے پاس خود پہنچ جائے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو ان کی بات تھوڑی سی تاخیر ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ یہی عبداللہ ام مکتوم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ ہجرت کرنے میں بھی سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مہاجر ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے والوں کو قرآن اور علم سکھلانے کے لیے، دین سکھلانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلا مسلمان مکے سے جو ہمارے ہاں دین اور قرآن سکھلانے کے لیے ہجرت کر کے آئے وہ مصعب بن عمیر تھے۔ کہتے ان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبداللہ ابن ام مکتوم ہمارے ہاں آ گئے، یہ اندھے صحابی آ گئے، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، سگے ماموزاد بھائی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ان کا مقام مرتبہ ذرا دیکھو، یہ بتا دے رہا ہوں تاکہ ایک مثال ہمارے سامنے رہے کہ انسان کا دل اگر ایمان اور عمل صالح کی برکت سے مضبوط اور قوی ہے، طاقتور ہے، تو صرف دل نہیں بلکہ اس کے سارے جسم کے اعضاء طاقتور، کسی بھی حالت میں ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سمجھ گئے نا، ہر حال میں اس کے جسم کے اعضاء میں قوت اور طاقت رہتی ہے، صرف اس بنا پر کہ اس کا دل مضبوط ہے۔ اور اگر برے لوگ، نافرمان لوگوں کے برائی کی وجہ سے دل کمزور ہو جائے تو کتنا بھی صحت مند ہوگا، لیکن ایک ڈھیر نظر آئے گا جب وقت کی نوبت آ جائے جہاں دلیری کی، بہادری کی، شجاعت کی، فتح و نصرت کی اور دشمنوں کے مقابلے کی بات آ جائے تو وہاں ڈھیری لگائے مٹی ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیوں اس کا دل کمزور ہے تو سارا جسم بھی اس کا کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، محرخین، اہل سیر، اہل نسب کی ایک بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 مرتبہ، کتنا؟ نبی علیہ السلام نے 13 مرتبہ جب آپ سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے اپنا نائب اور گورنر اور حاکم جو مقرر کیا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم کو، کتنی مرتبہ؟ یعنی جب بھی آپ کہیں جنگ میں گئے اکثر مدینے کا گورنر کس کو مقرر کر کے جاتے تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، اندھے صحابی۔ یہی امامت، یہی خطابت، یہی ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر رہتی تھی نبی علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، اور کتنی مرتبہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا؟ 13 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا اللہ کے ہاں ان کی فریاد ذرا سن لو تاکہ واقعہ جو بتانا چاہتے وہ اچھی طرح سے ذہن نشی ہو جائے۔ یہ بات تو واضح ہے، اندھے تھے، معذور تھے۔ جب سورۃ النساء نمبر 95 نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ ذرا اچھی طرح سے سنو، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا
عظیما، میں نے کچھ غلط پڑھا؟ ایک صحیح نہیں پڑھا، یہی تو کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سنو، غلط پڑھ رہا ہوں، میں ایک لفظ چھوڑ رہا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 95. کیا ترجمہ ہے ذرا غور سے سنیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، وہ ایمان والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو جہاد کی نوبت آئے تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں، اور وہ مسلمان جو جہاد کے لیے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اللہ فرماتے ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والے اور اپنے گھر میں بیٹھے رہنے والے مسلمان دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہ جانے والے مسلمانوں پر بہت اونچا مقام و مرتبہ دے رکھا ہے، بڑی فضیلت سے نوازا ہے. کن کو؟ مجاہدین کو. آئی بات سمجھ میں؟ اب آدمی بیٹھا ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، بیمار ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اندھا کہاں جہاد کرے گا بھائی؟ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آگے بات سمجھ میں نا؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین. اچھی طرح سے آیت سمجھو تاکہ بات سمجھ میں آئے. اللہ فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اپنے گھر میں بیٹھے رہنے والے مسلمان اور جہاد کرنے والے مسلمان جو میدان جنگ میں جہاد کرنے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بیٹھنے والے کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں؟ بلا عذر بھی ہو سکتے ہیں اور عذر والے بھی ہو سکتے ہیں. اندھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے، صحت مند بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے جو بھی بیٹھا رہ گیا ان کا مقام وہ نہیں ہو سکتا تو جہاد کرنے والوں کو فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ اکبر. یہ ہے مقام. حضرت زید بن انس برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے آیت نازل ہوئی جبرائیل امین لے کر کے آئے، نبی علیہ السلام نے فوراً حضرت زید بن ثابت کاتب وحی کو بلایا کہ زید فوراً آؤ، جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے ہیں سورۃ النساء کی، اس کو لکھو. حضرت زید بن ثابت دوڑے ہوئے گئے، کالا قلم لیا، اور قلم ایسا ہوتا بھی نہیں تھا، قلم کے ساتھ کیا لانا پڑتا تھا؟ دوات. اور پھر کاغذ تھا نہیں، پیپر تھا نہیں، ایک چمڑے کا ٹکڑا لیے اور لے کر کے فوراً پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور حضرت زید بن ثابت نے قلم لیا، سیاہی ڈبوئی، اللہ اکبر، اور جیسے لکھنا شروع کیا اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کسی نے بتا دیا، فوراً پہنچ گئے. اللہ اکبر. آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے زید بن ثابت کو بلایا اور کہا زید فوراً آؤ، قلم لاؤ اور لکھ ڈالو. نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، زید بن ثابت قلم دبا تو چمڑے کا ٹکڑا لے کر کے آگے کہ اس پر نوٹ کرنے آیا. ابھی قلم اٹھایا ہی ہے، لکھنے جا رہے ہیں، اتنے میں حضرت زید عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آنکھ میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے ابھی آیت ہم کو کسی نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. مجاہدین جو اپنے جان اور مال کی قربانیاں دے کر کے میدان جنگ میں کفار سے جہاد کر رہے ہیں وہ،
اور گھر میں بیٹھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہم نے جہاد کرنے والوں کا مقام بہت ہی اونچا بنا رکھا ہے. اس مقام کو بیٹھنے والے کبھی پہنچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول میں نے سنا کہ آیت نازل ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا بلا. کہنے کہ یا رسول اللہ فکیف بمن لا یستطیع. اچھا ہم جیسے اندھے لنگڑے جو جہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں اللہ نے تو کچھ نہیں بیان کیا کہ عذر والے ہو یا بغیر سب بیٹھنے جو بھی بیٹھا وہ کبھی جہاد کرنے والوں کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں کوئی اپنے سے اندھا نہیں بنا. ہمارے کتنے بھائی اندھے ہیں، لگڑے ہیں، لولے ہیں جو جہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. فکیف بمن لا یستطیع یا رسول اللہ. اللہ رسول ذرا یہ بتائیں ہم جیسے معذوروں کا کیا حشر ہوگا، کتنا اجر و ثواب سے محروم جائیں گے. کہتے ہیں کہ جیسے حضرت زید عبداللہ ابن ام مکتوم نے اپنا عذر پیش کیا، فوراً کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا سر مبارک جھک گیا، پسینہ پسینہ. جبرائیل امین آ گئے. اللہ اکبر. زید بن ثابت قلم لے کے لکھنے کے لیے تیار، دیکھتے رہے کہ اللہ رسول آیا اور اچانک آپ پر دوسری وحی نازل ہو رہی ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی اپنا عذر لے کر کے وہیں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں سر مبارک پیشانی کا ایسے پسینہ پہنچتے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے زید، یہی بازو میں زید بن ثابت یہی بازو میں لکھ دو غیر اولی الضرر. اللہ اکبر. اب آیت کیسی ہو گئی؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اب آپ سمجھ آئی؟ وہ مومنین جو بغیر عذر کے بیٹھے رہتے ہیں. عبداللہ تمہارا شمار تم کو فضیلت سے اللہ محروم نہیں کرے گا، کیوں تم عذر والے ہو. اللہ اکبر. ایک روایت تو یہ ہے. اور کیا ہے؟ فوراً پہنچے اور کہنے لگے، سن لیے تو روتے ہیں، کہتے رب انزل عذری، اللہ تعالیٰ براہ مہربانی میرے عذر کا بھی تذکرہ کر دے تاکہ ہم مجاہدین کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہے. فوراً اللہ تعالیٰ غیر اولی الضرر نازل کر دی کہ ہاں بغیر عذر کے جو رہیں گے ان کا مقام مرتبہ کبھی مجاہدین کا نہیں ہو سکتا، اور جو عذر کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر و ثواب سے نوازے گا. اللہ اکبر. بہرحال عرض کرنا یہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ان کو معافی مل گئی. اب وہ کیا سنے، جب معافی مل گئی ان کو تو بتا رہا تھا میرے بھائی اگر دل مضبوط ہے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے دل کو غذا مل رہی ہے، دل کو ٹانک مل رہی ہے، جس کو کہتے ہیں روحانی غذا مل رہی ہے، تو دل مضبوط ہے. جب دل مضبوط رہے گا تو بوڑھے مسلمان کا، نیک آدمی کا بوڑھا بھی ہوگا تو اس کے جسم کے اعضاء مضبوط ہی رہیں گے. اور برا انسان، برائی کرنے والا اگر اس کا دل کمزور ہو گیا تو جوانی میں بھی مٹی کا ڈھیر ہی ہوگا. وہ کیوں؟ دل اگر کمزور ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء تابع ہیں دل کے. اب ذرا ان اندھے صحابی کا مقام ذرا سنو. اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا عذر بھی قبول کروا لیا، اور جب عذر نازل ہو گیا تو اللہ نبی علیہ السلام تو جب بھی جہاد میں جانے لگتے ان کو روکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ صبر نہ کر سکے. جہاں جہاد کے اعلان ہو میں بھی چلوں گا. اللہ اکبر. ذرا سوچو، اندھا ہو، معذور ہو، لیکن جہاد کا یہ شوق لڑنے کے لیے کہ اور جہاد بھی کیسے وہ بھی ذرا سنو. کہتے ہیں کہ جب جہاد کی باری آتی پہنچ گئے، لوگ روکتے، میں کیوں رکوں، چلوں گا. ارے میں اندھا ہوں، بیٹھوں گا، اونٹ تو بینا، اونٹ تو ہم کو لے کے چلے گا، ہمیں کون چلنے کی دشواری ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. جب جہاد میدان جنگ میں اترتے، نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہی اب نکلنا شروع کر دیے. تو جب جہاد کا میدان جہاد میں اترتے، ادھر مسلم فوج ادھر کافروں کی فوج، تو سپہ سالار سے کہتے اللہ اکبر، یہ ہے قوت و طاقت. سپہ سالار سے کہتے اے لوگو ادفعوا الی اللواء،
جھنڈا کہا ہے ہم کو پکڑا دو. اللہ اکبر. میدان جنگ میں اسلامی جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہو؟ ایک اندھا صحابی. اتنی جرات، اتنی ہمت. صرف اس بڑا ان کا مضبوط ہے، اندھے پن میں بھی ان کے جسم کے سارے اعضاء قوی ہیں. ادفعونی الی اللواء. ارے لوگوں، بینا آدمی دونوں ہاتھ سے لڑے، جھنڈا ہم کو پکڑا دو. اور جھنڈا جب پکڑا دیا جاتا تو کہتے اب تم لوگ اطمینان رکھو. واقیموا بین الصفین. ہم کو یہاں نہ کھڑا کرو. کفار و مسلمین کی دونوں صفیں جو ہیں ہمیں بیچ میں کھڑا کر دو جھنڈا لے کر کے. اللہ، کسی کنارے نہیں کھڑا ہونا. کہاں کھڑا ہونا ہے؟ کہتے واقیمونی بین الصفین. یہ دشمنان اسلام کی اور حامیان اسلام کی جو دونوں کی صفیں ہیں، دونوں کو بیچ میں کھڑا کر دو. ایک ہاتھ میں تلوار دے دو، بس اپنے آپ کو تم لوگ بچانا. بس کیوں میرے سر میں کون آ رہا ہے یہ مجھے کوئی خبر نہیں. بس تم لوگ مسلمان کوئی قریب نہ آئے. پھر ہمت نہ دیکھو. کہتے ہیں جھنڈا ہمارے ہاتھ میں. اور یاد رکھو، چونکہ میں بھاگ نہیں سکتا، کسی دن کسی آنکھ والے کو اگر جھنڈا دے دیا جائے، ممکن ہے کسی موقع پر میدان چھوڑ کر کے بھگے جھنڈا لے کر کے. اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ اندھا ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا رہے گا تو کٹ جائے گا، لیکن یہ کبھی بھاگنے والا نہیں. کیوں ہے؟ ایک جگہ ڈٹ کر کے کھڑا رہے گا اور تلوار اس قدر تیز چلائے گا تم لوگ بچانا. ایک کافر دشمن جو بھی آئے گی گردنیں اڑا دوں گا میں. اللہ اکبر. ذرا سوچے، ایک اندھا راستہ چلتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے اندر اندھے ہیں، بوڑھے ہیں، اس کے باوجود یہ دلیری، یہ قوت و طاقت کس چیز نے پیدا کیا؟ صرف اس بنا پر کہ ان کا دل مضبوط تھا. تو اندھے ہونے کے باوجود جس میں کے سارے اعضاء مضبوط ہیں. یہاں تک کہ جنگ قادسیہ کا موقع جب آیا، جنگ قادسیہ یہ سب سے بڑی جنگ ہے کفار اور مشرکین کی. سب سے بڑی جنگ اہل فارس مسلمانوں کو بھی ہے. جس جنگ کے بعد فارس کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا. شروع میں جو میں نے بتایا جنگ قادسیہ ہے. یہ بصرہ کے قریب ایک بڑا سا قصبہ تھا جس کو قادسیہ، وہیں یہ جنگ ہوئی تھی. ذرا سوچو، کہا جاتا ہے 1 لاکھ زیادہ فوج تھی. کس کی؟ فارس کی. کتنی؟ 1 لاکھ سے زیادہ. ہاتھی، گھوڑے اور سپہ سالار بھی کون مقرر کیا گیا؟ رستم. اور اس نے اور اپنے 2 مضبوط سپہ سالاروں کو لیا. 1 لاکھ سے زیادہ کہا جاتا ہے تعداد کس کی ہے؟ اہل فارس کی. اور مسلمانوں کی 6,500 یا 7,000. اللہ اکبر. کتنی مسلمانوں کی تعداد ہے؟ یعنی اب حساب لگائیں ایک مسلمان کے مقابلے میں کتنا. جب جنگ کی تیاری ہوئی اور مقابلے کی باری آئی، نماز ادا کرایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نماز میں پیچھے عبداللہ ابن مکتوم اندھے صحابی موجود ہیں. اور نماز ظہر ادا کرانے کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت تلاوت کی سعد بن ابی وقاص نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ سعد بن ابی وقاص نے کہا اے مسلمانوں، ان کی تعداد کو دیکھ کر کے ڈرو نہیں. تم تعداد میں کم ہو، وہ زیادہ ہیں، لیکن میں نے تمہیں آیت پڑھ کر کے سنائی ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھو اور اس یقین کے ساتھ ان پر حملہ کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات اور انجیل اور سب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے سرزمین وارث مسلمان بنیں گے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. جب فوج آگے بڑھنے لگی حملہ کرنے کے لیے تو یہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کہتے ہیں بھائی جھنڈا ہم کو پکڑا دو. اللہ اکبر. جھنڈا پکڑنے کے لیے کون آگے بڑھ رہا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی. جھنڈا ہم کو پکڑا دو اور میں تلوار دے کر کے بیچ میں ہی کھڑا کر دو. اللہ اکبر. برابر مقابلہ نہیں. 7,000 مشکل سے مسلمان ہیں اور 1 لاکھ تقریباً کون ہے؟ وہاں صرف انسانوں کی لڑائی نہیں ہے. عرب کے لوگ ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے. ایسے موقع پر فارس نے
جنگجو لڑانے والے ہاتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ 50-60 سے زیادہ جنگی یہ ہاتھی تھے اور ہاتھیوں کو چھوڑ دیا. ایک سے مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے. گھوڑے عرب کے گھوڑے نہیں دیکھے تھے, ہاتھی کو دیکھ کر کے وہ بدک اٹھے. اونٹوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا, مسلمانوں کے پاس اونٹ و گھوڑے تھے بس. لیکن ایسے خطرناک پر ایک اندھا مرد مومن اگر اس کا دل مضبوط ہے تو اس کے آنے مضبوط ہوئے اور اتنے دلیر اور اتنے ہمت اس کے اندر آ گئی کہ اتنے بھیڑ بھاڑ میں اور جہاں خوخار جیسے ہاتھی مسلمانوں کو کچل رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں اے لوگوں ہمیں جھنڈا اسلامی جھنڈا پکڑا دو اور ایک تلوار پکڑاؤ, اس میدان میں ایک کنارے میدان میں کھڑا رہوں گا. بس مسلمانوں تم اپنے آپ کو بچانا کیوں, ہمیں اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہے, ہم نہیں دے سکتے کہ ہمارے سامنے مسلمان آ رہا ہے یا بت پرست فارسی آ رہا ہے, اس لیے ہم تلوار چلاتے رہیں گے اور ہم ان کی گردنیں رہیں گے. کہا جاتا ہے اللہ اکبر, ایک روایت میں کہ وہیں لڑتے ہی لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے تھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں, انہوں نے بہت سارے جو بھی ان کے لوگ سمجھتے نہیں رہا ہے, اپنی جگہ سے ٹلتا ہی نہیں, حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی تیز رفتار تلوار چل رہی ہے, کبھی گھوڑے کے پر پڑتی ہے تو کبھی گھوڑ سوار فوجی پہ پڑتی ہے. کتنے کافروں کو مارا اور زندہ صحیح سالم پھر مدینہ المنورہ واپس آ گئے. میرے بھائی عرض کرنا یہ تھا کہ گناہ اور برائیوں سے دل کمزور ہوتا ہے اور دل کے ساتھ بدن بھی انسان کا کمزور ہوتا ہے, اور نیکیوں سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, اور دل مضبوط ہوتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. اس قدر مضبوط کہ ایک اندھا مرد مومن بھی اپنی قوت اور شجاعت کو میدان جنگ میں بڑھاپے میں بھی دکھلا رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان اور عمل صالح سے نوازے, تاکہ ہمارا دل مضبوط رہے گا, ہمت رہے گی تو ہمارے جسم کے اعضاء بھی کام آتے رہیں گے. آج اتنے گئے گزرے دور میں بھی ذرا دیکھ لیں, کوئی بھی کافر کوئی بھی یہودی عیسائی ہو, اتنے گئے گزرے دور میں بھی اور کتنا بھی بد عمل مسلمان ہو, لیکن کلمے کی وجہ سے بڑے سے بڑے کافر طاقتور کافر سے کیونکہ کفر ہے اور بگڑے مسلمان کے دل میں ایمان ہے, تو آج بھی ذرا دیکھیں کتنا بھی کمزور آپ کو نظر آئے مسلمان, لیکن ہمت اور جرات جس میں کے سارے اعضاء ہیں, جہاں نوبت آتی سینہ تان کر کے بڑے سے بڑے کافر کے سامنے مقابلے کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم واقعی نیک بن جائے تو ہماری قوت کے سامنے کس کو مقابلہ کرنے کی ہمت ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.